پیر کامل بائی عمیر احمد پارٹ 50۔ فرقان نے حیرانی سے سالار کو دیکھا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سالار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا؟ چلیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان بھنچکڑا گیا۔ تم تو اس سے بات کرنے آئے تھے۔ سالار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ایک دم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے کے بعد آمنہ جب فرقان اور سالار کے ساتھ سالار کی فلیٹ پر پہنچی تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سالار نے افطاری کا سامان راستے سے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا مگر سالار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوا لیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سالار نے مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ موبائل لے کر بالکنی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کی روشنی کے پار آمنہ نے اسے بالکنی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کرتا رہا اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سالار نے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی کو اور سردمہری کو محسوس کیا تھا۔ افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل گیا تھا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اس سے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کے وقت ہی دھند نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سالار کا کندھا تھپتھپایا۔ میں تمہارے احساسات کو سمجھ سکتا ہوں مگر زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تم اماں کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سالار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امیمہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا، سو آ گئی۔ اسے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے ہیں اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امیمہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں۔ وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امیمہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ وہ پورے دل جمعی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امیمہ سے نہ ملنے میں تمہاری ہی بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ کے لیے ہی رکھا ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ وہ دونوں اب کار پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس نے جو چاہا ہو پا لیا ہو، پھر شکوہ کس بات کا؟ آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سالار کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا اجر تمہیں اگر یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ وہ اب سالار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج کے دن یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکراتے ہوئے سالار کی پشت تھپتھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ فرقان اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سالار کو کھڑکی کا شیشہ انگلی سے بجاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشہ نیچے کر دیا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو اسے مل گئی ہو۔ سالار کھڑکی پر جھکے پرسکون آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر تم مجھے دیکھو کیونکہ وہ انسان میں ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا اسے مل گیا۔
فرقان کو لگا اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا۔ جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میرا اجر ہے جو مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے۔ مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا اور میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے وہی عورت دے دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ امیمہ ہاشم اس وقت میرے گھر میں ہے، خدا حافظ۔ فرقان دم بخود دور جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں ٹھیک سے اس کی بات نہیں سن پایا، یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امیمہ ہاشم سالار اب بہت دور نظر آ رہا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگلا مرحلہ کسی کی مدد حاصل کرنا تھا، مگر کس کی؟ وہ ہاسٹل نہیں جا سکتی تھی، وہ جویریہ اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے گھر والے اس کے دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں وہ اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا تھا اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہو، اور اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کے لیے صبیحہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی تھی یا نہیں۔ صبیحہ کے گھر پر ملازم کے سوا اور کوئی نہیں تھا، وہ لوگ ابھی پشاور میں ہی تھے۔ واپس کب آئیں گے؟ اس نے ملازم سے پوچھا، وہ اسے جانتا تھا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ اس نے قدرے مایوسی کے عالم میں پوچھا۔ جی، وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اسے کہا۔ وہ آپ مجھے دے دیں، میں فون پر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ملازم اسے اندر لے آیا۔ ڈائننگ روم میں اسے بٹھا کر اس نے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیحہ کو رنگ کیا۔ فون پشاور میں گھر کے کسی افراد نے اٹھایا اور اسے بتایا کہ صبیحہ باہر گئی ہوئی ہے۔ امیمہ نے فون بند کر دیا۔ صبیحہ سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ صبیحہ کو فون کیا۔ وہ اس کے کال پر حیران تھی۔ اس نے مختصر طور پر اپنا گھر چھوڑانے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی صبیحہ اس سارے معاملے میں اس کو کس طرح دیکھے گی۔ امیمہ، تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو، تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو، صبیحہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ صبیحہ، میں پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر و رسوخ سے واقف ہو۔ پریس طوفان اٹھا دے گا، میری فیملی کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھراؤ ہو، میری وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو، اور آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کر کے کورٹ میں پروٹیکشن کے لیے کوشش کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کورٹ دارالعمان بھجوا دیتی ہے، وہ جیل بھجوانے کے مترادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو، کچھ پتہ نہیں۔ گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں، کتنے سال اس طرح گزر جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کورٹ آزاد رہنے کی اجازت دے بھی دے تو لوگ اتنے مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں نہ تو دارالعمان میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امیمہ، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں بنا دیں گے، اور وہ تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ تو مجھ تک پہنچنا تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی، مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کے بجائے کھل کر کی جائے، اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو، میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں، اور آج میں ابو سے بات کرتی ہوں، ہم کوشش کریں گے کل لاہور واپس آ جائیں۔ امیمہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ صبیحہ نے ملازم کو کچھ ہدایت دی اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں صبیحہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں، آپ وہاں چلی جائیں، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ صبیحہ کے کمرے میں چلی آئی، مگر اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ صبیحہ کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی تھی کہ خود صبیحہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے۔ اس معاملے میں صبیحہ کے اندیشے درست تھے۔ اگر ہاشم مبین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے صبیحہ کی فیملی نے پناہ دی ہے تو وہ ان کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اس لیے صبیحہ نے اس سے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا تھا، مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا۔
जमात के इतने बड़े लीडर की बेटी इस तरह मज़हब छोड़ देना पूरी जमात के मुंह पर तमाचे के मुतरादिफ था, और वो जानते थे कि इससे पूरे मुल्क में जमात और ख़ुद इनके ख़ानदान को कितनी ज़ख्म पहुँचेगी, और वो इस बेइज्जती से बचने के लिए किस हद तक जा सकते थे। उमैमा जानती नहीं थी, मगर अंदाज़ा कर सकती थी। वो सबिया के कमरे में दाखिल हो रही थी जब इसके जहन में एक जमाके के साथ सैयदा मरियम सब्त अली का ख्याल आया था। वो सबिया की दोस्त और क्लास फेलो थी। वो इससे कई बार मिलती रही थी। एक बार सबिया के घर पर ही मरियम को इसके कबूल इस्लाम का पता चला था। वो शायद सबिया की वाहिद दोस्त थी जिसे सबिया ने उमैमा के बारे में बता दिया था, और मरियम बहुत हैरान नज़र आई थी। तुम्हें अगर कभी मेरी किसी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना, बल्कि बिला झिझक मेरे पास आ जाना, इसने बड़ी गर्मजोशी से उमैमा के हाथ मिलाते हुए कहा था। बाद में भी उमैमा से होने वाली मुलाकातों में वो हमेशा इससे इसी गर्मजोशी के साथ मिलती रही थी। वो नहीं जानती थी इसे इसका क्यों ख्याल आया था, वो किस हद तक इसकी मदद कर सकती थी, मगर इस वक्त इसने इससे भी राब्ता करने का फैसला किया। इसने मोबाइल से फ़ोन करना चाहा, मगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। इसने इसे रिचार्ज करने के लिए लगाया और ख़ुद लाउंज में आकर अपनी डायरी से मरियम का नंबर डायल करने लगी। फ़ोन डॉक्टर सब ने उठाया था। मैं मरियम से बात करना चाहती हूँ, मैं इनकी दोस्त हूँ, इसने अपना तारुफ करवाया। इसने पहली बार मरियम को फ़ोन किया था। मैं बात करवाता हूँ। उन्होंने फ़ोन होल्डर पर रख दिया। कुछ सेकंड्स के बाद उमैमा ने दूसरी तरफ से मरियम की आवाज़ सुनी। हेलो हेलो मरियम, मैं उमैमा बात कर रही हूँ। उमैमा उमैमा हाशिम, मरियम ने हैरानी से पूछा। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो इसे अपने बारे में बताती गई। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। जब इसने बात ख़त्म की तो मरियम ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं सबिया के घर पर हूँ, मगर सबिया के घर पर और कोई नहीं है। सबिया पेशावर है। इसने सबिया के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में इसे नहीं बताया। तुम वहीं रहो, मैं ड्राइवर को भिजवा देती हूँ, तुम अपना सामान लेकर इसके साथ आ जाओ। मैं इतनी देर में अपनी अम्मी अबू से बात करती हूँ। इसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। यह सिर्फ इत्तेफाक था कि इसने डॉक्टर सब के घर की जाने वाली कॉल सलार के मोबाइल से नहीं की थी, वरना सिकंदर उस्मान डॉक्टर सब्त अली के घर भी पहुंच जाते, और अगर उमैमा को ये ख्याल आता कि वो मोबाइल के बिल से इसे ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो लाहौर आकर एक बार फिर मोबाइल इस्तेमाल ना करती। ये एक और इत्तेफाक था कि डॉक्टर सब्त अली ने अपने ऑफिस की गाड़ी और ड्राइवर को इसे लेने के लिए भिजवाया था, वरना सबिया का मुलाजिम मरियम की गाड़ी और ड्राइवर को पहचान लेता, क्योंकि मरियम अक्सर वहां आया करती थी, और सबिया के साथ साथ वो लोग भी ये जान जाते वो सबिया के घर से कहाँ थी। आधे घंटे के बाद मुलाजिम ने एक गाड़ी के आने की इत्तला दी। वो अपना बैग उठाने लगी। क्या आप जा रही हैं? हाँ, मगर सबिया बीबी तो कह रही थी कि आप यहीं रुकेंगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर सबिया का फ़ोन आए तो आप इसे बता देंगे मैं चली गई हूँ। इसने दानिस्ता तौर पर इसे ये नहीं बताया कि वो मरियम के घर जा रही थी। वो पहली बार मरियम के घर गई थी। इसका ख्याल था कि वहाँ जाकर इसे एक बार फिर मरियम और इसके वालिदैन को अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। वो ज़हनी तौर पर ख़ुद को सवालों के लिए तैयार कर रही थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग तो नाश्ता कर चुके हैं, तुम नाश्ता कर लो। मरियम ने पोर्च में इसका इस्तकबाल किया था और इसे अंदर ले जाते हुए कहा। अंदर लाउंज में डॉक्टर सब्त अली और इनकी बीवी से इसका तारुफ करवाया। वो बड़े तपाक से मिले। उमैमा के चेहरे पर सरासिमगी और परेशानी थी कि डॉक्टर सब्त अली को इस पर तरस आ गया। मैं खाना लगवाती हूँ, मरियम तुम इसका कमरा दिखा दो ताकि ये कपड़े चेंज कर ले, सब्त अली की बीवी ने मरियम से कहा। वो जब कपड़े बदल कर आई तो नाश्ता लग चुका था। इसने खामोशी से नाश्ता किया। उमैमा, अब आप जाकर सो जाएं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को वापसी पर हम आपसे इस मसले पर बात करेंगे। डॉक्टर सब्त अली ने इसे नाश्ता ख़त्म करते हुए देखकर कहा। मरियम, तुम इसे कमरे में ले जाओ। वो खुद लाउंज से निकल गए। वो मरियम के साथ अपने कमरे में चली गई। उमैमा, अब तुम सो जाओ, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम पिछले कई घंटों से नहीं सोई। आमतौर पर थकान और परेशानी में नींद नहीं आती, और तुम इस वक्त इसका शिकार हो गई हो। मैं तुम्हें कोई टैबलेट ला कर देती हूँ, अगर नींद आ गई तो ठीक, वरना टैबलेट ले लेना। वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद इसकी वापसी हुई। पानी का गिलास और टैबलेट बेड साइड टेबल पर रखते हुए इसने कहा, तुम बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम समझो कि तुम अपने घर में हो। वो कमरे की लाइट्स ऑफ करती एक बार फिर कमरे से बाहर निकल गई। सुबह के 9:30 बज रहे थे, मगर अब तक
باہر بہت دھند تھی اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس کے بغیر نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے بہت سے خیال آ رہے تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنے اعصاب پر ایک غنود کی طاری ہوتی محسوس کی۔ وہ جس وقت دوبارہ اٹھی اس وقت کمرے میں مکمل طور پر تاریک تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیواروں کی طرف گئی اور اس نے لائٹ جلا دی۔ وال کلاک پر رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھی یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سونے کی وجہ۔ جو بھی کچھ تھا وہ صبح سے بہت بہتر حالت میں تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے تھے یا نہیں۔ بہت آہستگی سے وہ دروازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئی۔ ڈاکٹر ثبت علی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھولنے کی آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اچھی نیند آئی؟ وہ بڑی بشاشت سے بولے۔ جی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ایسا کریں کہ وہ سامنے کچن ہے وہاں چلی جائیں، کھانا رکھا ہوا ہے گرم کریں، وہاں ٹیبل پر ہی کھا لیں، اس کے بعد چائے کے 2 کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا اور کھانے کے بعد چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ چائے کا 1 کپ بنا کر اس نے ڈاکٹر ثبت علی کو دیا۔ وہ کتاب میز پر رکھ چکے تھے۔ دوسرا کپ لے کر وہ ان کے بالمقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ چائے بہت اچھی ہے، انہوں نے ایک سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکرا سکی نہ شکریہ ادا کر سکی۔ وہ صرف انہیں دیکھتی رہی۔ امیمہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی دراوے نہیں ہو سکتی، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لیے اتنی جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان پر قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ عرصے کے بعد اس کا اندازہ ہوگا، وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو یا مذہب بدلنے کا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ اگر ایسی کوئی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر مجھے اس لڑکے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا۔ سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت امیمہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اگر سالار کے بجائے ڈاکٹر ثبت جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید۔ اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز میں اس سے کہا۔ جی، میں نے اسلام کسی لڑکی کے لیے قبول نہیں کیا۔ وہ اس پر جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اسلام واقعی جلال انصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ آپ کے والد ہاشم مبین صاحب سے میں واقف ہوں۔ جماعت کے بہت بڑے سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں اور آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے کے اور واپس لانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، مگر میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ آگے کیا کریں گی؟ امیمہ کو اندیشہ ہوا وہ اسے کورٹ میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے سامنے آنا نہیں چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی اسٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں ویسے بھی خود تو میڈیکل کی تعلیم افورڈ کر بھی نہیں سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائگریشن کروا دی جائے تو نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ان کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی آئے گا کہ میں مائگریشن کروانے کی کوشش کروں گی، اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالجز میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے۔ پھر میں بی ایس سی میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر کسی دوسرے شہر میں۔ لاہور میں وہ ایک ایک کالج چھان ماریں گے، اور میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکیں تو میں بہت احسان مند رہوں گی۔ ڈاکٹر ثبت علی بہت دیر خاموش رہے، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ امیمہ،
ابھی کچھ عرصہ آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھنا کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں، آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس رات اسے بہت سی تسلیاں دی تھیں۔ اسے ڈاکٹر صاحب علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آئے تھے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناول ابھی جاری، اگر آپ کو پسند آیا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔